بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو عمل کے سارے راستے منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے تین راستوں کی: صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس کے ذریعہ لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک صالح اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر واضح کر دیا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے لیے موت یقینی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد نیکیوں کے تمام راستے منقطع ہو جاتے ہیں، نیکی کا کوئی راستہ نہیں بچتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ تین ایسے راستے ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ یعنی ایسا صدقہ جس کے ذریعہ ہر خاص و عام کو فائدہ پہنچتا رہے اور اس کا تمتع، اس کا فائدہ ایک لمبی مدت تک پہنچتا رہے۔ مثال کے طور پہ کہیں آپ نے پیڑ لگا دیا، کہیں آپ نے جھاڑ اگا دیا، اس کے سائے میں وہ بیٹھ کر سایہ حاصل کرتا ہے، راحت اسے ملتی ہے، تو اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے کہیں نل وغیرہ کا انتظام کر دیا، کہیں ہینڈ پائپ کا انتظام کر دیا کہ کوئی بھی پیاسا آئے اس سے اپنے پیاس کو بجھائیں، اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، یا آپ نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد و مدرسے کی تعمیر کر دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جو نفع بخش ہو، یعنی آپ نے دنیا میں دینی تعلیم کو عام کیا، دینی تعلیم کو پھیلایا، آپ نے حفاظ کرام پہ خرچ کیا، آپ نے علماء کرام پہ خرچ کیا، آپ نے اپنے جیب خاص سے دو چار حفاظ کرام کو تیار کر دیا، آپ نے لوگوں کے لیے قرآن و حدیث کو فری میں ثواب کے لیے سے تقسیم کر دیا، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ ہے کہ جس کا سلسلہ آپ کے انتقال کے بعد جاری و ساری رہے گا۔ آپ نے کسی کو قرآن دیا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ کسی بچے کو آپ نے جیب خاص سے حافظ قرآن بنا دیا، جب تک وہ اس قرآن پہ عمل کرتا رہے گا، اس قرآن کو پھیلاتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے لیے ثواب دے گا۔ او ولد صالح يدعو له، اسی طرح سے نیک اولاد جو آپ کے پیچھے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، جو آپ کے طرف سے نیک اعمال کو، کار خیر کو انجام دیتے ہیں، جو آپ کے طرف سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو آپ کے طرف سے نیکیوں کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں او ولد صالح، ایسی اولاد، نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا وغیرہ کریں گی، آپ کے لیے صدقہ و خیرات کریں گی، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ایسی اولاد جو نیک ہے ان کے ذریعہ بھی آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین سنوی حدیث کے ہم تمام ناظرین کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔